جس طرح کلام کا اس جسم میں ظاہر ہونا، انسانی شکل میں، انسانی روپ میں، جس طرح خدا کا یہ عمل، خدا کا یہ کام سچ مچ بے مثال ہے اور خدائی مدد کرے تو بیان ہو سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا اثر دل میں ہو سکتا ہے۔ یہ سچ مچ بے مثال ہے۔ اسی طرح اس کلام کا جو جسم میں ظاہر ہوا، انسانی نجات کے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا تاکہ ہم بچا لیے جائیں، تاکہ خدا کے انصاف کا تقاضا پورا ہو، گناہ کی سزا انسان کو ملے، اور خدا کی محبت کا تقاضا کہ گناہ گار بچ جائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کا یہ کام جو خدا یسوع مسیح کی موت کے وسیلے سے ہوا ہے، یہ بھی بہت عجیب ہے، بیان سے باہر ہے۔ خدا مجھ پر رحم کرے، خدا سننے والوں پر بھی رحم کرے، کیونکہ انجیل یہی ہے، یہی خوشخبری ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خوشی آ سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، ایک نئی زندگی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کام جو خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے جو جسم میں آیا ہے، اس کے وسیلے سے، جو اس کی موت کے وسیلے سے صلیب پر کیا ہے، یہی ہے انسان کی امید، اور انجیل اسی کو کہتے ہیں۔ یہی ہے صلیب کا پیغام، خوشخبری۔ اس کے بارے میں چند باتیں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خدا کے علم میں تھی اور کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کلام جسم میں ظاہر ہو، یہی کلام نبیوں پر اس بات کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ جب کلام جسم میں ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ ظاہر کیا گیا۔ اور ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایک بات، ایک ایک پیشن گوئی جو پہلے سے کہہ دی گئی تھی اس کے بارے میں، وہ اس کی زندگی میں اور اس کی موت میں پوری ہوئی ہے۔ آئیے آج خدا یسوع مسیح کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ باتیں ایسے ہی ہیں۔ دیکھو، خدا یسوع مسیح کے کلام میں سے ہم ایک حصہ پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب، اور ہم 28، 29 اور 30 آیت یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا ہے، وہ صلیب پر ہے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا،
پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ تمام ہوا، اور لکھا ہے تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ نوشتہ جو لکھا گیا ہے، ہر ایک بات جو اس کے بارے میں لکھی گئی ہے ایک ایک کر کے پوری ہوئی ہے۔ اور جان دینے سے پہلے اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہر ایک بات جو نبیوں کی معرفت میرے بارے میں پہلے سے بتا دی گئی تھی وہ پوری ہو رہی ہے یہاں۔ تمام ہوا، سب میں نے پورا کر دیا۔ کون کون سی باتیں ہیں جو نبیوں نے اس کے بارے میں کہی تھی جو پوری ہو گئی؟ 700 سے زیادہ برس پہلے یسایہ نبی نے اس کے بارے میں کہا تھا۔ یسایہ کا 53واں باب دیکھیں گے، آپ کے پاس بائبل ہے، آپ دیکھیے میرے ساتھ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 53واں باب، یہ بہت مشہور کلام کا حصہ ہے۔ اور یہاں اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، گویا اس سے لوگ روح پوش تھے، لوگ اس سے جیسے منہ چھپاتے تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ یہ یسایہ نبی اس کلام کے لیے ذکر کر رہا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کلام جسم میں ظاہر ہوگا۔ اب دیکھو یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں ہم اسی بات کو۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب، کیا سچ مچ اس کو رد کیا گیا، اس کی تحقیر ہوئی ہے؟ 1 باب اور اس کی 11ویں آیت، یہاں لکھا ہے، کلام مجسم ہوا، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور خدا اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ رد کیا جا رہا ہے، جیسے بتایا گیا ہے، مردود، رد کیا ہوا۔ دیکھو ایک اور جگہ دیکھتے ہیں اسی یوحنا کی انجیل میں، آپ اپنی بائبل سامنے رکھیے کھول کے اور اس میں دیکھتے جائیے۔ 5واں باب اور اس کی 43ویں آیت، یوحنا کی انجیل 5واں باب اور 43ویں آیت۔ خداوند کہتا، میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ یہ خداوند نے ان سے کہا، تو مجھے قبول نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی 29ویں آیت۔ لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی 29ویں آیت۔ وہ اٹھ کر اس کو شہر سے باہر لے گئے، پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں۔ اتنے ناراض ہوئے، اتنی حقارت اس کی کر رہے ہیں۔ پھر اسی لوکا کی انجیل کا 23واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بربا کو چھوڑ دے۔ یہ بربا کسی بغاوت کے وقت جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خونی کو ہمارے لیے چھوڑ دے، ہمارے لیے خونی زیادہ اچھا ہے، اسے مصلوب کر۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے جس کے مطابق پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اس کی تردید ہوگی، اسے رد کیا جائے گا، اسے ذلیل کیا جائے گا۔ ایک ڈاکو کہتے ہیں ہمارے لیے چھوڑ دے، وہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ بربا کو چھوڑ دے ہمارے لیے، وہ ڈاکو ہے، وہ قاتل ہے، کوئی بات نہیں، ہم اسے قبول کر لیں گے، اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا ذلیل کیا جاتا اسے، اس سے زیادہ اور کیا رد کرتے وہ۔ لیکن اس کی پیشن گوئی پہلے ہی سے کی گئی تھی کہ وہ ایسے رد کیا جائے گا۔ پھر دیکھیے یہ بھی بتایا گیا ہے
زکریا نبی کی کتاب میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ بیچ دیا جائے گا، اتنا ذلیل کیا جائے گا کہ وہ بیچا جائے گا، اور اس کی قیمت کیا رکھی جائے گی؟ کوئی قیمت نہیں ہوگی اس کی، ہم نے اس کی کوئی قدر نہ جانی۔ یسایہ نے بتایا کہ ہم نے اس کی کوئی قدر نہ جانی۔ یہ وہ کلام ہے جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، وہ کلام انسان بن کے آیا ہے جس کا کلام ہم سنتے رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اب وہ کلام جسم میں ہماری جگہ، ہماری سزا لینے کے لیے آیا ہے، اور یہ ہے اس کی قدر۔ زکریا نبی کی کتاب میں دیکھتے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ وہ بیچا جائے گا اور یہ اس کی قیمت ٹھہرائی جائے گی۔ زکریا نبی کی کتاب اور اس کا 11واں باب، 12 اور 13 آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو۔ اور انہوں نے مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ یہ پیشن گوئی ہے اس بات کی کہ اس کی قیمت ٹھہرائی جائے گی، اور دیکھو وہ کیسے پوری ہوئی۔ متی کی انجیل اس کا 26واں باب، متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 15 آیت۔ یہاں یہ لکھا ہے، 14ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت ان 12 میں سے ایک شخص جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہنے لگا، ان سے کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ 30 روپے، 30 سکے، جیسے زکریا نبی نے کہہ دیا تھا کہ وہ بیچ دیا جائے گا اور اتنا ذلیل کیا جائے گا کہ یہ قیمت ٹھہرائی جائے گی۔ اس وقت یہ بھی پوری ہو گئی۔ اس کے پیسوں کا لوٹایا جانے کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح وہ پیسے لوٹایا جائے گا، اسی زکریا نبی کی کتاب میں بتایا گیا ہے۔ یہاں پر آگے دیکھتے ہیں 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں، اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی تھی، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمار کے کھیت کے سامنے پھینک دیے۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ بالکل اسی طریقے سے یہ پوری ہوتی ہے پیشن گوئی۔ متی کی انجیل اور 27واں باب، اور میں پڑھ رہا ہوں 3 آیت سے، متی کی انجیل اس کا 27واں باب۔ جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا، یعنی مسیح مجرم ٹھہرایا گیا، تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان، کوئی کسی کے گناہ کی ذمہ داری نہیں لیتا، ہمیں کیا، تو جان، جو کچھ تو نے کیا اسے تو ہی بھر۔ وہ روپوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا، ان کو ہیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ پس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپوں سے کمار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کے لیے خریدا۔ دیکھو اس کی موت سے تعلق رکھنے والی ایک ایک بات پوری ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کلام ہے خدا کا، جس کے وسیلے سے ہر نبی نے کلام کیا ہے، اس کی خاموشی کا ذکر ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب میں دیکھیے 53واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 53واں باب اور 7ویں آیت۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا، اس نے منہ نہ کھولا۔ جو کلام کرتا رہا ہے اور جس کے کلام سے سب کچھ پیدا ہوا ہے،
جس کی اتنی زبردست قدرت ہے وہ اس وقت خاموش ہے کیونکہ وہ اپنے آنے کا مقصد پورا کر رہا ہے. ایسے لکھا ہے اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں. اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا تو جواب نہیں دیتا, یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموشی رہا. یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے. اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا. اس پر پلاطوس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ اس نے ایک بات کا بھی جواب نہ دیا, یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا. تعجب کی بات تو ہے, کلام خاموش ہے. کلام جب بولتا ہے تو پیدا ہو جاتا ہے. کلام جب بات کرتا ہے تو اگر چاہے تو سب کچھ ناپید ہو سکتا ہے, برباد ہو سکتا ہے, لیکن وہ خاموش ہے. پلاطوس حیران پریشان ہے. یہ خدا کی وہ خاموشی ہے جو بیان سے باہر ہے. کس طرح اس کا ذکر کیا جائے؟ پھر اس کی پیشن گوئی یہ ہے کہ اسے مارا جائے گا, اس کے منہ پر تھوکیں گے لوگ. دیکھتے ہیں یسایہ نبی کی کتاب اس کا 50واں باب اور 6 آیت. یہاں لکھا ہے میں اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے, میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی. میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا, پر خداوند خدا میری حمایت کرے گا اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا. اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگ خارا کی مانند بنایا اور مجھے یقین ہے کہ میں شرمندہ نہ ہوں گا. وہ خاموش رہا, اس کے منہ پر تھوکا. اور پھر خداوند کے کلام میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کی موت ایک عجیب نتیجہ پیدا کرے گی جسے دنیا دیکھ کر حیران ہوں گے. اس کی موت کے وسیلے سے انسان بچا لیا جائے گا کیونکہ یہ موت معاوضہ ہوگی, عوض میں ہوگی, بدلے میں ہوگی. کلام اسی لیے جسم میں آیا ہے تاکہ جو کوئی انسان جو کچھ بھی نہیں کر نہیں سکتا, جانتا ہے, سمجھتا ہے, چاہتا ہے, کر نہیں سکتا, جو نہیں چاہتا اور جانتا اور سمجھتا ہے کہ یہ چیز خدا کی مرضی کے خلاف ہے, اس بات کا مجھے حساب دینا پڑے گا, یہ خدا کی شریعت کے خلاف ہے, میں ایسا کام کر رہا ہوں جس سے خدا کا غضب میرے خلاف بھڑکے گا, میں بچ نہیں سکوں گا, مگر اسے کرتا ہے, چھوٹ نہیں سکتا. خدا کی محبت, خدا کا رحم دیکھو, وہ بچانا چاہتا. اس نے کہا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں. اور یہ بھی خدا کا کلام بتاتا کہ شریر اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا. لکھا اگر چیتا اپنے داغ بدل دے تو تم بھی جو گناہ کے عادی ہو, پھنسے ہوئے گناہ میں, اپنے آپ کو بچا سکو گے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. گناہ کی مزدوری موت ہے. لیکن اس موت کو دیکھو جو خدا نے اپنے کلام کو جسم دے کر اس جسم پر لا دی ہے, وہ معاوضہ نہ ہوگی. اس کے لیے پہلے سے بتا دیا گیا. یسایہ نبی کی کتاب اس کا 53واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. یسایہ نبی کی کتاب اس کا 53واں باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال اوروں کے ساتھ بانٹ لے گا, کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا, تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی. واہ واہ واہ, وہ ان کے گناہ آپ اٹھا لے گا.
خداوند کو یہ پسند آیا کہ اس نے اسے غمگین کیا. یہ 10ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. مرنے کے بعد نسل دیکھے گا. اس کی عمر دراز ہوگی مرنے کے بعد. خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی. اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا. یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اس کی موت معاوضہ نہ ہوگی، عوض میں ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے. انسان بچ نہیں سکتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. خدا کے قہر سے کوئی بچ نہیں سکتا. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. کون شفاعت کرے گا؟ موسیٰ شفاعت کرے گا. موسیٰ نے شریعت دی ہے اور بتا دیا کہ جو اس پر چلے گا نہیں وہ بچے گا نہیں. کہاں جائے پھر انسان؟ خدا کے کلام میں بتایا گیا کہ انسان کی راست بازی کبھی بھی خدا کی راست بازی تک نہیں پہنچ سکتی. پھر خدا کے کلام میں یہ بتایا ہے کہ خدا گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا، گناہ کی سزا ضرور دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی راست بازی پر حملہ ہے. اگر خدا گناہگار کو ویسے ہی چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پر گناہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا. بہت بڑا اثر پڑتا ہے. خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کی ذات میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. وہ لا تبدیل ہے. لیکن خدا کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں جو خدا کا حکم مانتے ہیں ان کو خدا کی محبت کا اجر ملتا ہے. خدا کی محبت ان پر ظاہر ہوتی ہے. خدا ان پر رحم کرتا ہے، انہیں پیار کرتا ہے. پر جو خدا کا حکم نہیں مانتے تو پھر محبت کہاں گئی؟ اثر پڑا کہ نہیں پڑا؟ گناہ کا اثر تو پڑا، خدا پر پڑا، اس رشتے پر پڑ گیا ہے. خدا کی ذات میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. وہ پاک ہے، وہ ہمیشہ پاک ہے، پاک رہے گا. اس کی پاکیزگی پر میرے گناہ کا اثر نہیں پڑتا. لیکن جو میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے اس میں فرق آئے گا. محبت کے بجائے غضب نازل ہوگا مجھ پر. تبدیلی ہو گئی. پھر کیسے کام چلے گا؟ پھر کیسے بچیں گے؟ خدا کا شکر ہے نبیوں نے پہلے ہی سے انسان کو بتا دیا کہ اس کا علاج انسان کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج خدا کے پاس ہے. اور ہمیشہ سے خدا یہ کرتا رہا ہے. ہمیشہ سے خدا اس طرح انسان کو معاف کرتا رہا ہے کہ اس کے گناہ کو، اس کے دکھ کو اپنے اوپر لیتا رہا ہے. آپ کہو گے یہ کہاں لکھا بائبل میں؟ بائبل میں لکھا ہوا بھی ہے اور اس کی جھلکیاں بھی ہیں. سارے کلام میں، پرانے عہد نامے میں، سارے نبیوں کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں. شریعت کی 5 کتابیں ہیں، اس کا بہت بڑا حصہ انہی باتوں کو بیان کرنے میں ہے. موسیٰ کی شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ اسی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرے گا تو اس کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی اور اس کی جگہ مرے. کوئی اور اس کی جگہ مرے. اور جس قسم کا گناہ ہوگا، جس قسم کی نوعیت گناہ کی ہوگی، اسی کے مطابق کسی جانور کو یا کسی چڑیا کو مرنا ہے. خدا کوئی چڑیوں کو مار کے تو ہمارے گناہ معاف کرتا ہے؟ یہ تو بڑی بڑی بے انصافی ہوئی کہ گناہ آدمی کرے تو اس کی جگہ گائے مار دی جائے، بیل مار دیا جائے، چڑیا مار دی جائے، کوئی اور چیز مار دی جائے. یہ تو خدا کا انتظام نہیں، تو بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ پرانے عہد نامے میں خدا نے انسان کو یہ بتایا، یہ سکھایا کہ یا تو مر، یا اس بات کو پہچان کہ تیری جگہ کوئی اور مرے گا. دیکھ اسے کہ تیری جگہ کوئی اور مر رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا بغیر خون کے نجات نہیں ہو سکتی انسان کی. اس لیے خدا کے کلام میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کی موت معاوضہ نہ ہوگی. دیکھیے متی کی انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے، 8واں باب، متی کی انجیل کا 8واں باب، 16-17 آیت.
وہاں لکھا ہے پرانے عہد نامے میں کہ وہ ان کے دکھ اٹھا لے گا، اپنے اوپر لے لے گا، دکھ کسی اور کے لے گا وہ۔ اس نے ان سب کو بیماریوں سے اچھا کیا، بدروہیں ان کی دور کر دیں، گنگوں کی زبانیں کھول دیں۔ اور لکھا 17ویں آیت میں تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور ہماری بیماریاں اٹھا لیں۔ یہ معاوضانہ ہے، اور ان کا سب کا ذکر پہلے ہی سے بتا دیا گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر آ کر کہا پورا ہوا۔ جتنی باتیں میرے بارے میں پرانے عہد نامے میں لکھی گئی تھیں وہ سب پوری ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ خدا کا شکر ہو کہ خدا ہمیشہ سے انسان کو تیار کرتا رہا ہے، اور جب وقت آیا تو جب کلام مجسم ہوا اس کے ذریعے سے یہ باتیں پوری ہوئیں۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ یہ بہت بڑا خدا کا ایسا رحم، ایسا فضل اور ایسی محبت ہے جو بیان سے باہر ہے۔ پر مبارک ہے وہ جو پہچان گیا کہ میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، جو پہچان گیا کہ اگر خدا میرے گناہوں کی سزا مجھے دے تو میں کہاں جاؤں گا، میرا شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ خدا کا شکر ہے کلام مجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہو کر اس نے ہماری خطائیں اپنے اوپر لی ہیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا نے جو قسم کھائی ہے حزقیل نبی کی معرفت وہ یہ ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں، اس میں ہے کہ لوگ اس انتظام کو قبول کریں اور بچ جائیں۔ خدا ہم سب پر رحم کرے۔ بخش دیتا ہے تو ہر گناہ ہر خطا، میں ہوں مردہ گناہوں میں مجھ کو جلا۔ بخش دیتا ہے تو ہر گناہ ہر خطا، میں ہوں مردہ گناہوں میں مجھ کو جلا۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری قدرت پہ ایمان لایا ہوں میں، اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔